اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ جب بھی انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی وہاں ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمام جو جائز خواہشات اور حاجات ہیں انہیں قبول فرمائے، اور آپ کو تمام مشکلات سے، مصیبتوں سے اور مسائل سے نجات دلائے، اور آپ لوگ جن جن مقاصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابیاں عطا کرے، اور جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دشمنوں سے نجات دلائے، جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی تنگی کو دور فرمائے، جن پر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ قرض کا اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دیں، جو لوگ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام کرے، غرض جس کو جو بھی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ اس کی پرابلمز کو حل کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ شکریہ، میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ میرے چینل کو ویورز ابھی تک آپ لوگوں نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں۔ جنہوں نے پہلے سے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں، اور جن لوگوں نے ابھی پہلی بار میرا چینل دیکھا ہے وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ میری روز جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک ضرور کیجئے، اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں، تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، لیکن اس کو بتانے سے پہلے نہیں کہتی چلو میری ویڈیو کو آپ شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہر قسم کی بندش، جادو، جنات کا اثر یا کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ، اس کے توڑ کا ایک بہت ہی آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر پہلے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے یہ کس کس مقصد کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ آپ کسی بھی ٹائم پر کر سکتے ہیں عمل، ٹائم آپ کو جو سوٹیبل ہے آپ وہ ٹائم سلیکٹ کر لیں، اور آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 21 دن تک آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آپ نے چاروں کل جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور چاروں کل آپ پڑھیں گے 21 بار، یعنی آپ نے لگاتار پڑھتے رہنا ہے اس طرح، اور ہر بار آپ نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہر کل کو پڑھنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ چاروں کل آپ پڑھ لیں اور 21 بار آپ کی تعداد ہونی چاہیے، یعنی کہ چاروں کل کی تعداد اس طرح سے 21 ہونی چاہیے کہ ایک کل 21 بار، پھر دوسرا کل 21 بار، تیسرا کل بھی 21 بار، اور چوتھا کل بھی 21 بار۔ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، اور آپ نے پڑھنا اسی طرح سے ہے۔ پہلے آپ یعنی کہ آپ تعداد اس طرح سے کر لیں، پہلے آپ چاروں کل ایک بار پڑھیں، پھر آپ چاروں کل دوسری بار پڑھیں، پھر چاروں کل، اس طرح کرتے کرتے آپ نے 21 بار لگاتار آپ نے چاروں کل کو پڑھ لینا ہے، یعنی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جب آپ چاروں کل کو 21 بار پڑھ لیں گے پھر آپ نے آیت الکرسی بھی اسی طرح سے ہر بار تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ تو یہ تو آپ کے وظیفے کا طریقہ ہے، ایک بار میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، جو ٹائم آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس ٹائم پر آپ نے
جانماز پر بیٹھ کر اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو وہاں پہ بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ اگر آپ سے جانماز پر نہیں بھی بیٹھ سکتے، آپ کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر، کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں. آپ نے چاروں کل پڑھ لینی ہے، چاروں کل کو 21 بار آپ نے پڑھ لینا ہے. ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، وہ بھی آپ 21 بار پڑھیں گے اور 21 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس کے بعد آپ کا یہ جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ نے خود پر دم کر لینا ہے، یا پھر آپ اپنے پورے گھر پر دم کر لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کسی پہ شک ہے، کسی پہ جادو ہوا ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر دم کر دیں. آپ کو اس سے فائدہ ہی حاصل ہوگا. آپ چاہے اپنے اوپر بھی دم کر لیں، آپ چاہے اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ دم کر لیں، جس پہ مرضی دم کر لیں. آپ کو جو بھی پڑے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جس پر دم کیا جائے گا اس کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ عمل جو ہے یہ ہر قسم کے جادو کو توڑنے کے لیے ہے. کسی قسم کا بھی جادو ہو، کالا علم بھی اگر کسی پر ہوا ہوا ہے تو یہ عمل کرنے سے اس کے اوپر سے کالا جادو کے اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر کسی کے اوپر جنات کا اثر ہے تو اس عمل کی برکت سے جنات بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور اگر رشتوں میں، کاروبار پر یا رکاوٹ ہے یا بندش ہے تو وہ بندش بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی. اور اگر رزق میں تنگی ہے تو وہ یعنی کہ رزق پر رکاوٹ ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی. غرض کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہے، کسی قسم کا بھی آپ کو جادو ہے تو وہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ضرور ختم ہو جائے گا. یہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور مجرب عمل ہے، اور آپ ضرور وہ لوگ ضرور کر کے دیکھیں جو جادو کے اثرات میں ہیں یا ان پہ بندش ہوئی ہے. انہیں پتہ ہے کہ انہیں اثرات محسوس ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا اثرات ہے یا شک بھی ہے، تو اب وہ یہ عمل کر سکتے ہیں. کوئی بھی یہ بندہ عمل کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر جادو ہے بھی تو ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں بھی ہے تو اس سے محفوظ رہے گا یہ عمل کرنے سے. تو ویورز میری آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم. اگر آپ کو اچھی لگی ہے لائک ضرور کیجیے، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہوتا رہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا بھی ہو جائے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے. تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا. جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ حدیث اور شیئر کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ سے ہٹانا ہے. یعنی کہ سب سے افضل شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور جو سب سے چھوٹی یعنی ادنا شاخ ہے وہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو. تو ویورز یہاں پر میری ویڈیو آج ہوتی ہے ختم. آپ لوگ میری ویڈیو ضرور دیکھا کریں، پوری شروع سے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ شروع کی حدیث بھی آپ لوگ مس نہ کر سکیں، اور اینڈ پر بھی جو میں آپ کو احادیث بتا دیتی ہوں، کبھی حدیث کبھی احادیث، تو وہ بھی آپ لوگ ضرور سنا کریں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے حدیث بتانے کا ثواب ملے گا. تو آپ لوگ اس وجہ سے میری ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھا کریں. شکریہ. اور مجھے
لیلا کو اب اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے، میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ایمان اللہ۔